خواجہ خواجگاں قطب عالم سبحان اللہ زری زربخت حضرت خواجہ ابو الخیر سبحان اللہ پیر محمد عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے خط اپنے مرشد کو لکھا کہ مجھے اپنی طرح بنا دو. کہتے کہ مرشد کا مجھے خط آیا جواب، لیکن اس میں صرف ایک شعر لکھا ہوا تھا. کہتے اور کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، ایک شعر لکھا ہوا تھا جواب میں کہ محبت کا یہ معنی ہے محبت میں فنا ہونا. محبت کا یہ معنی ہے محبت میں فنا ہونا. محبت میں جو مٹ جائے اسے اکثیر کہتے ہیں. کہتے یہ مجھے شعر بھیجا حضرت صاحب نے کہ محبت کا یہ معنی ہے محبت میں فنا ہونا. محبت میں جو مٹ جائے اسے اکثیر کہتے ہیں. جواب دے دیا کہ اگر مرشد کی طرح بننا چاہتے ہو تو مرشد کی محبت میں فنا ہو. تو ہمارے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں لنگوٹیا ہوتے ہیں، لنگوٹی پیر لنگوٹیا ہوتے تھے مجذوب ٹائپ لوگ ہوتے. تو ایک دفعہ ایک شخص چلا گیا، اس نے کہا کہ سرکار ہمارے بس دعا فرماؤ. اس نے کہا دعا ایویں ہوتی ہے، پگ باندھی ہے پگ مجھے دے دو. وہ میں پگ اتار کے جو نا اس صوفی صاحب کو دے دی. پھر کچھ دیر پھر سرکار دعا کرو کہ دعا ایویں ہوتی ہے، ایک کرتا اتار کے میں نے دے دو. تو کہتے اس نے کرتا اتار کے سرکار کو دے دی. پھر کہا کہ دعا کرو. اس نے کہا جو جوتے پہنے ہوئے ہیں مجھے تب دعا ہوتی ہے، بھی ہوتی ہے. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ وہ شلوار تھا اور لنگوٹی دے دی حضرت نے، فرمایا یہ باندھو اور شلوار دے دو. وہ نے لنگوٹی باندھ. اور جو مزدور تھا کش لگا رہا تھا حکے سے، تو اس کے کہتے ہیں تو بھی کش لگا، دعا تو ہی نہیں ہوتی. اس نے بھی کش لگایا. پھر اس نے فرمایا دعا کرو. کہتے ہیں اور دعا کی ضرورت ہے، جیسے میں ایسا تو اس طرح بنا دیا ہے. تو جا کے لوگوں کو دعا کرتے. یہ جو مرشد ہوتا ہے یہ آپ کو اس طرح بنا دیتا ہے جس طرح خود ہوتا ہے. اس رنگ میں تجھے رنگتا ہے جس طرح خود ہوتا ہے. اس انداز میں تجھے ڈالتا ہے جس طرح خود ہوتا ہے. اس لیے حضور فرماتے ہیں یصلی رأیتمونی، تو اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے دیکھو. حضور بھائی جی میرے رنگ میں رنگ جاتا، یہ رنگ میں رنگ جاتا. مرید کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی شیخ کی محبت میں رنگ جائے. یہ محبت میں اتنا اثر ہے، اتنا اثر ہے کہ یہ باطن بھی چینج کر دیتا ہے، ظاہر بھی. محبت میں اتنا اثر ہے. تو ہمارے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ کمال کیل میں بھی ہے، کمال ہتھوڑے میں بھی ہے، اور کمال ہتھوڑے کے اوپر ضرب لگانے والے میں بھی ہے. لیکن آگے دیوار میں بھی تو پتھر نہیں ہونی چاہیے. پیر جو کرے، لیکن آگے سینوں کا بھی تو استعداد ہونا چاہیے. اس طرح کے سینے بھی سامنے بیٹھنے چاہیے، اس طرح رنگ لینے والے بھی بیٹھتے ہو تو تب کام بنتا ہے. تو جیسے انہوں نے فرمایا کیوں نہ تو میں خانے میں جو ہے نا جام کو کاشانہ بنایا ہوا ہے، اب کوئی پینے والا آ جائے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل تو ہو. راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ رور منزل تو ہو. اس راہ پر چلنے والا تو ہو، اس راہ پہ جانے والا تو مل جائے. اس لیے میرے دوستوں یہ راستہ راستہ محبت ہے، یہ عشق کا راستہ ہے، یہ محبت کا راستہ ہے. اور محبت اور عشق کا راستے میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. اور ایرانی حکایات میں نے پڑھا کہ ایک مجازی عاشق اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہا تھا کہ تیری آنکھیں تو سمندر کا جھیل ہے، اور تیرے ماشاءاللہ چہرہ تو چودھویں چاند ہے، اور تیری زلفیں تو ماں لہلیاتی ہوئی فصلیں ہیں. لگا ہوا تھا.
جو ہی لگا ہوا تھا. وہ بڑی ہوشیار تھی جو اس کی محبوبہ تھی. تو اس نے کہا کہ اے میری تعریف کرنے والے, تو نے میری بہن نہیں دیکھی, اگر اس کو دیکھ لو تو مجھے بھول جاؤ, ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو وہ آ رہی ہے. کہتا اس نے جلدی پیچھے مڑ کے دیکھا, تو اس نے تپڑ مارا. اس نے کہا عاشق پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, تو جھوٹی تعریف کر رہا تھا. وہ مڑ کے نہیں دیکھتے پھر, جو مڑ کے دیکھتے وہ عاشق نہیں ہوتے, وہ این منہ پہ تعریفیں کرتے. اے میرے دوستو, یہ محبت کا راستہ ہے, اخلاص کا راستہ ہے, قربانی کا راستہ ہے. اپنے آپ کو تکلیف دو گے, شیخ کو راحت دو. شیخ اپنے آپ کو تکلیف دے گا, مریدوں کو راحت دے گا. یعنی اس طرح سے وہ تکلیف رہے گا کہ میں تکلیف میں ہوں, میرے ساتھی اچھے میں رہ جائے, اور ساتھی کہتے ہیں کہ میرا شیخ اچھا رہ جائے. ابراہیم بن آدم سفر کر رہے تھے, تو ابراہیم بن آدم نے کہا کہ آپ مجھے امیر بنائیں گے اور آپ پیروکار بنیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے بھی سوچا کہ چلو یہ امیر بنیں گے, مجھے خدمت کا موقع ملے گا. اب وہ جو بھی کرے تو ابراہیم بن آدم کرے کہ نہیں, میں امیر کو آپ کو حکم ماننا ضروری ہے, کپڑے میں دوں گا. وہ دو لیتے. پھر آگے چلتے کوئی کام ہوتا ہے, ابراہیم بن آدم